السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم ساس کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ ساس ایک تجربہ کار اور عمر رسیدہ عورت ہوتی ہے۔ وہ خود بھی چونکہ بہو کے دور سے گزر چکی ہوتی ہے، اس لیے بہو کی ضروریات سے اچھی طرح واقف ہوتی ہے۔ اگر ساس عقل مندی، سنجیدگی اور ذمہ داری کا ثبوت دے تو ساس بہو کے 90% جھگڑے ویسے ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ آج ایک ساس اپنی بہو کو بیٹی کا مرتبہ نہیں دیتی ہے۔ ایک ماں اپنی سگی بیٹی کا نکاح کر دیتی ہے تو بہت فکر کرتی ہے اور چاہتی ہے کہ اپنی بیٹی کو آزادی ملے، الگ گھر ملے، سسرال میں کام کاج کا بوجھ زیادہ نہ ہو، وہ بار بار اسے ملنے آتی رہے۔ اگر انہی چیزوں کا اظہار اس کی بہو کرے تو اس کا پارا چڑھ جاتا ہے۔ بہو اگر علیحدہ رہنے کی خواہش کرے تو آسمان سر پر اٹھا لیتی ہے۔ بہو اگر کئی مہینوں کے بعد بھی اپنے ماں سے ملنے جائے تو مشکل سے اجازت ملتی ہے۔ گھر میں بیٹیاں ایک کام بھی نہ کرے تو چہرے پر کوئی ناگواری نہیں گزرتی، لیکن اگر بہو تاخیر بھی کر دے تو چہرہ بدل جاتا ہے۔ بیٹی غلطی کرے تو اس کو محبت سے سمجھاتی ہے، اگر بہو غلطی کرے تو جلانے والی باتیں کرتی ہے، پورے محلے میں باتیں عام ہو جاتی ہیں۔ جب تک ساس اس رویے میں تبدیلی نہیں لائے گی، یہ ساس بہو کے جھگڑے ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ ساس کی ذمہ داری ہے کہ اگر نکاح نیا نیا ہوا ہو تو ان کو تھوڑی آزادی دی جائے، پرسکون ماحول دیا جائے۔ جذبات ان کے عروج پر ہوتے ہیں، ان کی تسکین کے لیے آزادی چاہیے۔ جب چاہیں دل لگی کریں، جب چاہیں کھائیں، جب چاہیں سو جائیں، کام کا بوجھ بھی زیادہ نہ ہو۔ ابتدائی دنوں میں اصلاح کرنا بھی ہو تو اپنائیت سے کرنا ہوگا۔ ایک لڑکی جو اپنے ماں باپ کو، بھائی بہن کو، سب کو چھوڑ کر آتی ہے، اس کو خاندان کے فرد ہونے کا احساس دلایا جائے۔ آج کی لڑکی بخوبی سمجھتی ہے کہ آپ کی کون سی باتوں میں نفرت ہے اور کون سی باتوں میں محبت ہے۔ وہ ابھی زندگی میں قدم رکھی ہے، زندگی کے اتار چڑھاؤ سے واقف نہیں ہے۔ اس کو سکھایا جائے، اس کو بتایا جائے اور اس کو موقع دیا جائے۔ آج کی ساس صرف حقوق لینا چاہتی ہے، دینا نہیں چاہتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ بہو اس کو سلام کرے، بہو اس کی عزت کرے، بہو اس کی خدمت کرے، لیکن خود کبھی عزت کرنا نہیں چاہتی ہے۔ اس کی غلطیوں پر ویسے ہی اصلاح کرے جیسے اپنے بیٹیوں کی اصلاح کرتی ہے۔ اگر بیٹا زیادہ وقت اپنی بیوی کے ساتھ رہے تو یہ اس کی فطری مانگ ہے اور فطری ضرورت ہے۔ اس میں بہو پر الزام لگانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس نے میرے بیٹے کو غلام بنا لیا ہے، میرے بیٹے کو بگاڑ دیا ہے۔ اس طرح کی بات کرنا غلط ہے۔ ایک سمجھدار ساس اپنی بہو کے ساتھ ویسے ہی رہے جیسے اپنے بیٹے کے ساتھ داماد کو دیکھنا چاہتی ہے۔ اگر اس کا داماد اس کی بیٹی کو زیادہ چاہتا ہے، زیادہ وقت دیتا ہے، تو کیا وہ کہے گی کہ بیٹی نے داماد کو غلام بنا لیا ہے؟ نہیں نا، ایسی بات تو نہیں کہتی ہے۔ وہ اور خوش ہو جائے گی کہ اس کو بہترین داماد ملا۔ بالکل اسی طرح اگر اس کا بیٹا بیوی کو چاہتا ہے تو اس پر فخر کرے۔ ایک کامیاب ساس کی علامت ہوتی ہے کہ بہو کی غلطی پر اس کے ماں باپ کو، خاندان کو نہ کوسے، بلکہ اس کی محبت سے اصلاح کرتی رہے۔ جہاں غلطی نظر آئے وہیں اس کی اصلاح ہو جانا چاہیے۔ تمام غلطیوں کو اکٹھا کر کے ایک ساتھ ایک محفل میں جلی کٹی سنانے سے اصلاح نہیں ہو سکتی ہے، بلکہ اس سے خاندان بکھرنے کی ابتدا ہوتی ہے۔
ایک سمجھدار ساس کا کام یہ ہے کہ گھریلو کام کو اپنی بیٹیوں اور بہو میں برابر تقسیم کرے. سارا کام بہو ہی کرتی رہے، بیٹیاں سیریل دیکھتی رہیں تو یہ انصاف نہیں ہو سکتا ہے. بہو بھی اس گھر کے ایک باعزت ممبر ہے. جس طرح گھر کے دیگر افراد کے آرام، سکھ دکھ، کھانے پینے کا بھرپور خیال رکھا جاتا ہے، اسی طرح بہو کا بھی خیال ہونا چاہیے. اگر کھانا بنانے نہ آئے تو طنز کرنے کے بجائے، برتن پٹکنے کے بجائے یا خود پکانے کھڑے ہونے کے بجائے کچن میں بہو کے بازو کھڑے ہو کر تھوڑا مسکراتے ہوئے اس کو سکھایا جائے. جو چیز مسکراتے ہوئے سکھائی جاتی ہے اس کو بہت جلد سیکھا جاتا ہے. ساس اس بات کا یقین دلائے کہ وہ ماں کی طرح اس کو چاہتی ہے، ماں کی طرح اس کی تربیت کرتی ہے، پھر بہو بھی بیٹی کی طرح اس سے محبت کرے گی، بیٹی کی طرح معاملہ کرے گی. ساس ہر معاملے میں بہو کے ٹوہ میں نہ لگے. ممکن ہے اس کے رہن سہن، تہذیب، کھانے پینے، پہننے میں فرق ہو، کیونکہ دوسرے خاندان سے تعلق رکھتی ہے. فوراً ہی تبدیلی مشکل ہے، دھیرے دھیرے بدلنے کی ضرورت پڑتی ہے. عام طور پر ساس یہ سمجھتی ہے کہ جس بچے کو میں نے اتنی تکلیف سے، مصیبت سے پالا بڑا کیا، اب اس لڑکی نے اس کو غلام بنا رکھا ہے. بات ایسی نہیں ہے. اب ذرا غور کر کے دیکھیں کہ جو بہو اس کے پاس آئی ہے، کیا اس کی ماں نے قربانی نہیں دی تھی؟ کیا اس کی ماں نے اتنے سال سے مصیبت اٹھا کر تمہارے بیٹے کے حوالے نہیں کیا تھا؟ ساس کو یہ خدشہ اور شک رہتا ہے کہ بہو میرے گھر کی چیزیں اپنے ماں باپ کے پاس بھیج دیتی ہے. اس طرح کے معاملے میں بدگمانی زیادہ غالب ہوتی ہے. حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا ہے. ساس کا مزاج بھی بڑا عجیب ہوتا ہے. مان لیں لڑکی کے ماں کا فون آ جائے، اب یہ بات کرتے کرتے کمرے سے باہر نکل جائے یا ہال میں سے کمرے میں آ جائے تو شک کرنے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ پتہ نہیں ہے کیا شکایت اپنے ماں سے کرے گی. اس طرح کی بدگمانی پیدا کر لیتی ہے. کبھی ساس کو غصہ آتا ہے اور اس کا غصہ غلط ہے تو اس پر بہو اگر صفائی پیش کرے تو ساس سمجھتی ہے کہ یہ جواب دینے لگی ہے. الغرض مزاج میں تیزی، کڑوی کسیلی باتیں کرنا، تانے دینا، نہ خود سکون سے رہنا نہ بہو کو سکون سے رہنے دینا، یہ عام طور پر ہمارے معاشرے میں نظر آ رہا ہے. لیکن سب ایسی نہیں ہوتی ہیں، بلکہ ایسی سمجھدار ساس بھی کافی تعداد میں ہیں جو اپنی بہو کو بیٹی کی طرح سمجھتی ہیں. لیکن ان بیچاریوں کی بہو بڑی ٹیڑھی نکلتی ہیں. سال ہا سال اس کے سدھرنے کی امید میں گزار دیتی ہیں. ساس ان جیسے ناز و نخروں کو برداشت کر لیتی ہے لیکن نتیجہ کچھ نہیں نکلتا. بہو ٹیڑھی کی ٹیڑھی رہتی ہے. وہ خود بھی پریشان رہتی ہے، شوہر کو بھی پریشان رکھتی ہے اور دونوں کے ماں باپ بھی پریشان رہتے ہیں. ایسی بہو کی اصلاح کے لیے ہماری اگلی کلپ کا انتظار کریں. ہم دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہمارے معاشرے میں اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.